فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و صلاۃ، درود و سلام آقا دو جہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک مقدس بارگاہ میں، معزز خواتین و حضرات، آج درس قرآن میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور کس درجے کا ایمان لانا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے حوالے سے قرآن و سنت میں جو اللہ رب العالمین نے حکم فرمایا اور آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان رسالت ترجمان سے حکم دیا۔ قرآن پاک نے جو پہلی آیات مقدسہ میں نے تلاوت کی، یہاں جو حکم دیا وہ اس بات کا حکم ہے کہ تم میں سے کوئی بھی آدمی، مرد ہو یا عورت ہو، اس وقت تک وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ فلا وربک لا یؤمنون، اے محبوب تمہارے رب کی قسم۔ اللہ نے پہلے قسم اٹھائی اپنی، کس لیے؟ بات کس کی کرنی ہے؟ محبوب علیہ السلام کی۔ حالانکہ اللہ قسم نہ بھی اٹھائے تو اللہ کا فرمان تو اللہ کا فرمان ہے، اس کو بات کو سمجھو۔ اللہ قسم اٹھانے کا پابند نہیں، اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے اللہ قسم اٹھانے کا پابند نہیں۔ کیوں اٹھائی؟ لوگوں کے یقین کے لیے۔ فلا وربک لا یؤمنون، اے محبوب تمہارے رب کی قسم، اس وقت تک یہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے، حتیٰ یہاں تک کہ یحکموک فیما شجر بینہم، آپس میں جو ان کے جھگڑے ہوتے ہیں، آپس میں ان کی جو لڑائیاں ہوتی ہیں، جب تک یہ آپس کے جھگڑوں میں تمہیں حاکم نہ بنا لیں، لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور جب حبیب تمہارا حکم آ جائے، تمہارا فیصلہ آ جائے، پھر دل میں اس کے بارے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ شان نزول کہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں دو حضرات حاضر ہوئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ مسلمان کے حق میں کر دیا۔ دوسرا چونکہ ایک تو وہ منافق تھا، اس نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے اپنے رشتے کا لحاظ کیا ہے، کیونکہ فیصلہ حضرت زبیر کا تھا، اور حضرت زبیر بن عبداللہ نبی علیہ السلام کی خالہ زاد بھائی تھے۔ اب اس نے یہ بات کی کہ نبی علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا ہے اس میں رشتہ داری کا لحاظ کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کی اس آیت کو نازل کیا کہ میرا حبیب جو فیصلہ کر دے، جو یہ بھی کہے کہ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، مجھ سے بڑا حضور کا دیوانہ کوئی نہیں، اور پھر نبی پاک کے فیصلے میں تنقید کرے، تنقیص کرے، حضور کے فیصلے میں اپنی رائے دے، فرمایا پیارے حبیب ان کو بتا دو تم اس وقت تک مسلمان مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک نبی کی بات کو دل و جان سے مان نہیں لیتے۔ یہ پہلی بات۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کل کائنات کے لیے نبی بنا کے بھیجا، کل کائنات کے لیے۔ قرآن پاک نے اس پہ فرمایا کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، فرما دو ان لوگوں کو، اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ نبی علیہ السلام صرف مسلمانوں کی طرف نبی بن کے نہیں آئے، حضور کافروں کی طرف بھی نبی بن کے آئے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ جو کافر ہیں یہ بھی حضور کی امت، مگر فرق اتنا ہے
ایک امت دعوت ہے، ایک امت اجابت ہے۔ امت اجابت یہ کہ نبی علیہ السلام نے اپنی دعوت جب پیش کی کہ لوگوں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، میں اس کا آخری رسول ہوں، جنہوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا دل و جان سے، وہ امت اجابت بن گئی، اور باقی جنہوں نے نہیں قبول کیا ان کے لیے میرے نبی کے دین کی آج بھی دعوت عام ہے، آج بھی، اس گھڑی میں بھی، اس وقت بھی، اس لمحے بھی ان کے لیے میرے نبی کی دعوت ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ، حضور فرماتے اس امت دعوت کا کوئی فرد، خواہ وہ یہودی ہو خواہ وہ عیسائی ہو، میرے بارے میں سن کر ایمان لائے بغیر مر گیا، فرمایا وہ دوزخ میں چلا جائے گا۔ وہ عیسائی ہو یا یہودی ہو، اس نے سنا، اس کو پتا کہ محمد آ چکے ہیں، آخری نبی آ چکے ہیں، پھر اس نے جان بوجھ کر ایمان نہیں لایا، وہ نہیں حضور کی نبوت کو مانی، تو فرمایا وہ اس وہم و گمان میں نہ رہے کہ میں عیسائی تھا میں جنت میں چلا جاؤں گا، میں یہودی تھا میں جنت میں جاؤں گا، حضور نے فرمایا وہ دوزخ میں چلا جائے گا۔ یہ ہے امت دعوت، جو دعوت کو قبول کرے گا اور حضور کی غلامی میں آ جائے گا وہ امت اجابت میں داخل ہو جائے گا۔ فرق اتنا ہے کہ جو امت اجابت ہوگی قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت فرمائیں گے، مگر جو حضور کی دعوت پر ایمان نہیں لائے، کیونکہ آج بھی حضور کی دعوت عام ہے نا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے نبیوں میں سیاست انبیاء کرتے تھے، یعنی ایک نبی کے بعد دوسرا نبی اس کی جگہ بھی آتا تھا، سیاست، پھر تیسرا نبی، پھر چوتھا نبی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں، خلفاء آئیں گے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں کوئی وصیت کر دیں، اب آپ کے بعد کوئی نبی تو آنا نہیں، آپ آخری نبی ہیں، تو ہم آپ کے بعد کس کی اتباع کریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے خلیفے کی اتباع کرنا، میرے خلفائے راشدین کی اتباع کرنا۔ یعنی حضور نے بتایا کہ میرے بعد جو میری دعوت کا کام ہے، دعوت و تبلیغ کا کام، اللہ کی توحید کا پیغام، نبی کی رسالت کا پیغام، انبیاء اور حضور سید عالم کی حرمت کا جو پیغام ہے، وہ میرے بعد میرے خلفاء اور علماء کریں گے، امت کے علماء کریں گے۔ تیسری بات جو قرآن پاک نے بیان کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی طرف سے خوشخبری سنانے والے اور ڈر سنانے والے ہیں۔ دو باتیں ہیں، حضور نے لوگوں کو خوشخبری بھی سنائی، ایمان لے آؤ جنت ملے گی، جو نہیں لائے ان کو اللہ کا ڈر بھی سنایا، اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، محبوب بتا دیجئے ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر قیامت تک کے لوگوں کے لیے۔ پہلی بات یہ طے ہو گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قیامت تک کے لوگوں کے لیے نبی بن کے آئے ہیں۔ اور قرآن پاک کی اسی آیت کی تفسیر قرآن سے کریں تو دلیل وہ ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے مگر کیا ہے؟ خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہے۔ وہ اسی کی اگر قرآن سے قرآن کی تفسیر کرے وما ارسلناک الا کافۃ للناس، میں قیامت تک کے لوگوں کے لیے نبی بن کے آ گیا ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ اور خود نبی علیہ السلام نے اس کی وضاحت کی، لا نبی بعد، میرے بعد نبی کوئی نہیں، الا ثلاثون کذابون، میرے بعد 30 جھوٹے نبوت کے دعوے دار آ جائیں گے، مگر میں قیامت تک کے لوگوں کو کیا سناتا ہوں؟ گویا کہ آج بھی حضور علیہ السلام ہمیں سنا رہے ہیں، کیا سنا رہے ہیں؟ بشیرا و نذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، حضور اللہ کی طرف سے ڈر سنانے والے اور خوشخبری سنانے والے ہیں، مگر ہے کیا؟ اکثر الناس لا یعلمون، ان میں سے اکثر کو اس بات کا علم ہی کوئی نہیں، اکثر اس بات کو نہیں سمجھتے، اکثر اس بات کی طرف ان کا دھیان نہیں جاتا۔ اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف جزء ایمان نہیں، یہ بات یاد رکھ لیں، قرآن پاک کی ایک نہیں درجنوں آیات مقدسہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں، اور اللہ اپنے کلام کے ذریعے ہمیں یہ حکم دیتا ہے
کہ اس وقت تک تمہارا ایمان میری بارگاہ میں قابل قبول ہی نہیں جب تک دل و جان سے میرے حبیب کو نہیں مان لو گے۔